مولا علی کی خلافت پہلی تھی، امامت پہلی تھی، اس کو رد کیا ابو بکر و عمر نے، اور پہلے وہ خلیفہ بنے تو لہٰذا وہ کافر ہو گئے. تو وہ امام آل بیت، آل بیت جن کے ان کے جو ہے وہ ائمہ جنہوں نے 12 کی پیروی نہیں کی، وہ خود امام ہونے کے دعوے کرتے رہے اور خلافت کے لیے جنگیں کرتے رہے، ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ منصوص من اللہ جو امام موجود ہیں ان کی امامت کو تسلیم نہیں کیا، اپنی امامت کا اعلان کیا. وہ آل بیت میں سے انہی 12 ائمہ کے کزن، چاچے، مامے، بیٹے، بھائی اعلان کرتے رہے ہیں. ہماری وہ آگے گفتگو آگے آئے گی، ٹھیک ہے. اور خلافت کا انکار کر کے اپنی خلافت رہن کرنے کی کوشش کریں امام باقر کے مقابلے میں، وہ مسلمان ہوں گے یا کافر ہوں گے، ان کی خود آپ نے مطلب کرنی ہے توسیع. اور شیعہ ائمہ اہل بیت کے کئی بیٹوں کو وہ حق پہ نہیں مانتے. امام جعفر صادق کی اولادوں میں سے کئی ایک ہیں جو اس روح سے ان کو حق پہ نہیں مانتے. ہم آگے گفتگو آئے گی. یہ باطل عقائد جو شیعہ کے اندر ڈالے گئے، یہ بعد میں ڈالے گئے ہیں 300 سال کے بعد. 300 سال سے پہلے عقیدہ امامت اس طرح کا کوئی بھی نہیں تھا. جس نائل کا دعویٰ امامت، یہ ہے چیپٹر. اب چیپٹر وہ سٹارٹ ہوا ہے جس کے اوپر میں جو سارا لیکچر جو آج کا تھا وہ یہ تھا جی 84واں چیپٹر 84 باب نمبر 54، نائل کا دعویٰ امامت کا ائمہ اور بعض کا منکر، اور جو نائل میں امامت ثابت کرے اس کے بارے میں حکم کیا ہے. اب یہ روایت بہت ضروری ہے. اس روایت بنیاد پر آپ دیکھیے گا کتنے اہل بیت جو ہے نا شیعہ کے عقیدے کے مطابق واصل جہنم ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ دیکھیے گا ذرا. راوی کہتا ہے کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے کہا کہ کیا مطلب ہے کہ اس آیت کا روز قیامت تم دیکھو گے کہ ان لوگوں کو جنہیں اللہ پر جھوٹ بولا اور ان کے چہرے کالے ہوں گے. فرمایا سے مراد یہ ہے کہ جو میں امام ہوں، جو کہے، جو دعویٰ کرے کہ میں امام ہوں حالانکہ وہ امام نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ نہیں جس کا چہرہ کالا ہوگا اور وہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے والے ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ جس نے یہ دعویٰ امامت کیا اور وہ حالانکہ امام نہیں. یہ کون ہوگا؟ اس آیات کا مستحق ہوگا اور وہ اس کا چہرہ کالا ہوگا اور وہ اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھنے والا ہوگا. امام باقر کہتی ہے، ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیں. روایت کا کیا ہے کہ پوچھا کہ امام باقر سے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے اور چہرے کالے والے کون مراد ہیں؟ کہا کہ وہ لوگ جو امام کا دعویٰ کریں اور امام نہیں. میں نے کہا کیا وہ علی بھی ہو؟ کہا ہاں، اگر وہ علی کی اولاد سے ہو تو تب بھی ایسا ہی ہوگا. اب یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان 12 اماموں کے علاوہ بھی علی کی اولاد سے ابن حنفیہ نے، امام حنفیہ نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا جو علی کے بیٹے تھے کہ میں امام ہوں، اور امام زین العابدین کے مقابلے میں آ کے وہ دعویٰ کیا تھا. اور ایک فرقہ حنفیہ بن گیا تھا شیعہ میں بے شمار فرقے بنے. یہ فرقہ کیسانیہ بنا، حنفیہ بنا، امامیہ بنا، وہ آگے چل کے ہم زیدیہ بنا، وہ ہم آگے بحث کریں گے. زید بن علی امام زین العابدین کے بیٹے کے نام پہ فرقہ بن گیا، جو ان کو امام مانتے تھے ان کا فرقہ بن گیا. جو ابن حنفیہ ابن علی کے بیٹے حنفیہ کے نام پہ ایک فرقہ بن گیا، امام زین العابدین کے نام پہ فرقہ بن گیا کیسانیہ. وہ یہ ایک پوری بحث ہے. تو وہ سارے فرقے بنے. تو کس لیے امام باقر کہتے ہیں کہ ہمارے یہ عوام میں سے علاوہ جو ہمارے اہل بیت میں علوی بھی کوئی ہو نا، تو وہ علی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی ایسے ہی ہوگا، اس کا منہ کالا ہوگا، اللہ بھی جھوٹ ماننے والا ہوگا. یعنی امام باقر کے علاوہ کون؟ باقی جتنے بھی اہل بیت، ان 12 کے علاوہ جنہوں نے بھی دیا ہوا ہے نا امامت کا، خلافت کا دعویٰ کیا، وہ کون ہوئی ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے کافر ہوئی ہے. اگر کہتے ہیں جی شیعہ تو صحابہ کرام کافر کہتی ہیں، تو یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے؟ وہ تو اہل بیت کے اندر جمہور کو بھی کافر کہتی ہیں. یہ دیکھو آپ، اور میں آپ کو یہ دکھاؤں گا آگے، ثابت کروں گا کتابوں سے بھی. شیعہ کا یہی عقیدہ ہے کہ 12 کے علاوہ جو امامت کا ذکر کرے وہ کافر ہے. اور جن جن ائمہ اہل بیت نے جو ہے نا دعوے کیے ہیں ان کا نام نہیں لیا، صرف یہ کہہ دیا وہ علوی اور فاطمی بھی ہوں، علوی فاطمی ہو تب بھی. اب نیچے دیکھیں آپ، حضرت امام جعفر صادق نے جس نے دعویٰ کہا کہ جس نے دعویٰ امامت کیا حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں، تو وہ کافر ہے.
یہ لو جی، لو اے گنو جی، اب مجھے یہ بتائیں کہ محمد بن جعفر بن یحییٰ، جو جعفر بن یحییٰ کے بیٹے ہیں اہل بیت میں سے، انہوں نے دعوی امامت کیا اور جو ہے خلافت کے لیے جو ہے نا اسٹرگل کیا اور شہید ہوئے۔ یحییٰ بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب، جو عبداللہ بن حسن الحسن المثنی کے جو بیٹے ہیں، ان کے جو آگے پوتے ہیں، انہوں نے دیلم کے اندر خلافت اور امامت کا اعلان کیا، اور وہ اس کے علاوہ ابراہیم بن موسیٰ نے بھی یہ اعلان کیا۔ محمد بن قاسم، وہ خراسان اور تالکان، یہ خلافت عباسیہ کے دور میں انہوں نے اہل بیت میں سے ہیں، موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ہیں، انہوں نے اعلان کیا اور کیا کیا؟ جنگ کی۔ محمد بن جعفر نے، جو کہ امام زین العابدین کے پڑپوتے ہیں، امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں اور امام موسیٰ کاظم کے بھائی ہیں، انہوں نے بھی اعلان کیا اپنی جگہ امامت کا، اور وہ بولے حضرت اقتص، جن کا اصل نام محمد بن ابراہیم بن اسماعیل ہے، امام جعفر کے بیٹے ہیں، وہ حضرت اقتص نے بھی امامت کا دعویٰ کیا اور امامت کے لیے اسٹرگل کی اور اپنا لشکر تیار کیا۔ علی بن محمد بن عیسیٰ اور حسن بن حسین بن زید بن حسین 250 ہجری میں انہوں نے امامت کے دعوے کیے ہیں۔ یہ امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہیں، ان کے پوتے کے بیٹے ہیں، پڑپوتے ہیں یہ۔ تو آپ مجھے بتائیں، یہ قزوین ایران کے اندر امام حسین بن احمد بن اسماعیل اہل بیت میں سے ہیں، فاطمی علوی ہیں، وہ کون ہوئی ہے؟ یہ سب کافر ہوئی، کیونکہ انہوں نے دعوی امامت کیا تھا۔ اور اگلی ہماری گفتگو اس پہ آنے والی ہے، سب میں نے آج کچھ کیے یہاں پر۔ یہ ہے شیعہ کی کتابوں میں اتنا سخت تضاد، جو کہ 250 سال تک اگر یہ 12 ہی امام ہوتے تو یہ سارے کے سارے دعوے کیوں کرتے؟ یہ سب کا دعویٰ کرنا، جو بڑے بڑے ائمہ نے دعویٰ کیوں کیا؟ دعویٰ کرنا بنتا ہی نہیں ہے وہ ائمہ اہل بیت کا، کیونکہ وہ تو 12 سلیکٹڈ تھے نا، پکے پکے، ان کے خلاف وہ تو اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ ہے، اور جو منصوص من اللہ ہو ان کے خلاف کوئی بھی جنگ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ امام جعفر کو پتا تھا کہ میں منصوص من اللہ ہوں، ان کے بیٹے جو ہے ان کے خلاف کیسے کھڑے ہو گئے؟ یہ اصل میں یہ عقیدہ 350 سال تک تھا ہی نہیں۔ 250 سن ہجری میں جب شیعہ سنی کی جنگ شروع ہوئی، معتصم باللہ اور بنو عباسیہ کے جو وزیر تھے، انہوں نے مناظرے شروع کیے شیعہ سنی کے درمیان، جب جو ہے ابو بکر اور جو کہ خلیفہ تھا بنو عباسیہ کا، اس کا وزیر تھا ابو بکر، اور دوسری طرف جناب شیخ ابن حدید نے جب نجر البلاغہ کی شرح لکھی، اس دور میں عروج تھا شیعہ سنی مناظروں کا۔ تو اس وقت یہ سارے ملاقات شروع ہوئے اور سارے کے سارے جو ہے نا یہ معاملہ ختم ہوا، اور تب سے یہ فرقہ بنا۔ 300 سن ہجری تک یہ منصوص من اللہ والا امامت کا کوئی عقیدہ نہیں تھا۔ 300 کے بعد جب یہ سٹارٹ ہوئے فرقے، تو اس وقت یہ جو ہے نا امامت کا معصوم اور منصوص والے عقیدے کھڑے گئے، اور ان کو بچانے کے لیے بے شک روایات۔ اب یہ دیکھیں آپ، راوی کہتا ہے کہ روز قیامت تم دیکھو گے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا، فرمایا مراد کون ہے؟ کہا کہ جو اپنے آپ کو امام سمجھے، حالانکہ وہ امام نہیں۔ میں نے کہا اگرچہ وہ فاطمی علوی ہو؟ فرمایا ہاں، اگر چاہے فاطمی علوی ہی کیوں نہ ہو، وہ کیا ہے؟ اللہ پہ جھوٹ باندھنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو سادات ہیں وہ منصوص اور معصوم امام نہیں تھے، وہ جو ہے علی کی اولاد میں سے تھے اور امام جعفر صادق کے زمانے میں تھے۔ تو امام جعفر صادق کے زمانے میں جو دعوے کرنے والے امامت کے، وہ کون تھے؟ وہ یہاں پر دیکھ لیں، ایک اور روایت پڑھ دیتا ہوں، یہ پورا چیپٹر میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ان میں سے تینوں نے قیامت کا خدا کرے، قیامت اللہ خطاب نہیں کرے گا 3 لوگوں سے، نہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ ان میں سے کیا ہوگا؟ اول جس نے دعوی امامت کیا اور وہ خدا کی طرف سے امام نہیں، دوسرا
جس نے امام منصوص من اللہ سے انکار کیا، تیسرا جس نے ان دونوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ قرار دے دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ پہلی بات جس نے امامت کا دعویٰ کیا، دوسری بات جس نے منصوص من اللہ کا انکار کیا۔ یعنی اب آپ مجھے بتائیں، امام جعفر صادق اور امام باقر اور امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں اور امام زین العابدین کے زمانے میں ان کے مقابلے میں مولا علی کے بیٹے ابن حنفیہ اور ان کے آگے بیٹے زید ابن عابدین، زین ابن علی زین العابدین، انہوں نے جو دعوے کیے ہیں، اب پہلے امام منصور اللہ کے زمان کے ہوتے ہوئے مجھے بتائے وہ مسلمان ہو گئے تھے یا کافر تھے؟ آپ امام زین العابدین امام، ان کے مقابلے میں امام حنفیہ نے جو دعویٰ کیا مولا علی کے بیٹے ہیں، سکے بیٹے ہیں، اور امام حسن و حسین کے سکے بھائی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حنفیہ کافر ہو گئے شیعہ کے اس عقیدے کے مطابق، کیونکہ انہوں نے دوسرے منصوص من اللہ جو امام ہے، جو امام جو ہے زین العابدین، ان کا انکار کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ امام حسن حسین کے بعد انہوں نے اپنی امامت کا اعلان کیا تھا امام ابن حنفیہ نے، تو لہٰذا کون کیا ہوا؟ اب مولا علی کی اولاد میں ہی امام زین العابدین میں سے یا حنفیہ میں سے دو، ایک امام رسول اللہ ہے، دوسرا اللہ پہ جھوٹ بولنے والا، اور اللہ قیامت دن ان سے کلام نہیں کرے گا اور تذکیہ نہیں کرے گا، دردناک عذاب دے گا۔ کیا دے گا؟ یہ لفظ میں غور کریں، لفظ میں دردناک عذاب دے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب مجھے بتائیں آپ کہ ابن حنفیہ اور اہل بیت کے درجنوں 25 ائمہ اطہار اہل بیت، جن کا ذکر میں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں کرنے والا ہوں، وہ سب کے سب ان 12 ائمہ کو چھوڑ کر اپنی امامت کا اعلان کرتے رہے، تو وہ کیا ہوں گے؟ ان پہ یہ فتویٰ آیا کہ نہیں آیا؟ اب یہ اصول ہے سوری کافی۔ امام جعفر نے فرمایا نائل، اچھا کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں جی امام جعفر نے فرمایا، یہ تو بھائی امام جعفر کی طرف یہ منسوب ہے، امام جعفر کے سامنے ان کے بیٹے نے اعلان کیا، تو وہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری امامت دعویٰ کرے؟ وہ کیا ہے؟ دنیا میں اسے اللہ دجال بنا دے گا۔ یہ دیکھو امام جعفر کہتے ہیں کہ جو نائل امر امامت کا دعویٰ کرے گا اس کی عمر کو اس دنیا میں وبال بنا دے گا اللہ۔ کیا ہے؟ وہ اس کی عمر وبال ہو جائے گی دنیا میں۔ اب مجھے بتائیں بھائی، یہ دیکھیں ابو عبداللہ یہ امام جعفر نے کہا جس نے امام کو منصوص من اللہ کا شریک قرار دیا، حالانکہ خدا کی طرف سے ان کے لیے امامت نہیں، تو اس نے اپنے آپ کو خدا کا شریک کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جو بندہ اپنی طرف سے امام کہے اور دوسرے امام کا انکار کرے، اس کی اطاعت نہ کرے، وہ کون ہے؟ وہ خدا کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو اس نے شرک کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بات میں آ رہی ہے؟ یہ کتاب الحجت ہے بھائی، شیعہ کی اصول کافی کی۔ امام جعفر کا جس نے شخص نے مجھ سے کہا کہ امام میں سے آخر والے کی معرفت حاصل کر لو، اول والے کی معرفت حاصل نہ کرنا نقصان نہ دے گا، تو حضرت نے کہا خدا کی لعنت اس پر کہ جو پہلے امام موجود ہے، پہلے امام کے ہوتے ہوئے یہ بندہ اس امام کی موجودگی میں جو دوسرا اپنی پہلے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر وہ دعویٰ امامت کرتا ہے، تو خدا کی لعنت ہے اس پر، خدا کی لعنت ہے اس پر۔ یعنی حضرت علی کے بیٹے حنفیہ انہوں نے امام حسن حسین کے بعد اپنی خلافت کا اعلان کیا امام زین العابدین کے ہوتے ہوئے۔ اب یہ فتویٰ دونوں میں سے ایک بھی تو گیا نا۔ اچھا، ان میں سے دشمنی رکھتا ہو اور ان کو نہیں پہچانا، تو کیا وہ بغیر اول کیا معرفت حاصل کیے نہیں کر سکتا؟ امام موسیٰ کاظم کا فتویٰ سن لیں جی۔ ائمہ علیہ السلام کے متعلق کہا کہ جنہوں نے زندہ اماموں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا، اس نے سب مرے ہوئے کو بھی انکار کر دیا۔ یہ لو جی، یہ امام موسیٰ کاظم ہے۔ اب امام موسیٰ کاظم کیا فتویٰ دے رہے ہیں کہ زندہ امام، جبکہ امام موسیٰ کاظم کی موجودگی میں ہوا کیا ہے یہ بھی دیکھ لیں آپ، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں میں یہ پورا بات پیش کروں گا۔ امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم کے بھائی محمد بن جعفر بن علی بن زید بن
علی زین العابدین، وہ جو محمد بن جعفر ہے، امام جعفر صادق کے بیٹے، انہوں نے امام جعفر اور موسیٰ کاظم کے ہوتے ہوئے مکہ کے اندر اپنا اعلان امامت کیا اور جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ اب مجھے بتائیں ذرا، اب میں وہ بحث آگے کروں گا، جنگیں کی کس کے ساتھ ہیں؟ کیا جنگیں بنو امیہ سے کرتے رہے ہیں؟ نا 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 نا، یہ تو میں نے آج دن تک کہا ہے، میں اس بات کے حق میں نہیں، میں اس بات کے حق میں کبھی نہیں رہا کہ آل بیت اور صحابہ کرام کے متعلق ہم اپنی زبانوں اور ان کے آپس کے اختلافات اور جو یہ لفظ ہوئی ہیں مشاجرات ہیں ان کے اوپر ہم لوگ کلام کریں، میں اس بات کے حق میں نہیں۔ میں کہتا ہوں ان کے معاملات کو ادھر چھوڑ دو اور ان پہ فتوی کفر مت لگاؤ، ان کے اختلافات کے اوپر بحث مت کرو، ورنہ خدا کی قسم کیا یہ سارے اختلافات جو اہل بیت کے ہیں وہ اٹھا کر کوئی یہ کہے کہ یہ اہل بیت اقتدار کے بھوکے تھے؟ 25 ائمہ اطہار، امام موسیٰ کاظم، امام باقر کے بیٹے اور امام محمد بن جعفر، وہ سب کے سب جنگیں کرتے رہے ہیں ملوکیت حاصل کرنے کے لیے، خلافت حاصل کرنے کے لیے، اور اپنی امامت کا اعلان کرتے رہے ہیں۔ تو کیا جو صحابہ کرام کے متعلق آپ لوگ اپنی زبانوں کو نکالتے ہو، کیا اہل بیت کے متعلق بھی لوگ نکالنا شروع کر دیں؟ خدا رہا ان چیزوں کو بیر میں لانا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ لائیں گے تو ادھر جو ہے جیسے شیعوں کے اندر رافضی ہیں، اہل سنت کے اندر ناسبی ہیں، تو وہ ناسبی ان چیزوں کو اٹھا کر کے وہ پیچھے حال ہی میں نے اہل سنت کتابوں میں سے کچھ امام حسن کے واقعات جو کہ ایک ناپسندیدہ ہیں، جن کے اوپر مطلب انگلی سے تنقید اٹھائی جا سکتی ہے، آل بیت اطہار کے مولا علی کے کچھ ایسے عمل جن کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے، تو وہ میں امام عائشہ اور حضرت طلحہ اور زبیر اور ان کی کچھ عبداللہ بن عمر کے اوپر جو شیعہ نے تنقید کی، میں نے اس کے جواب میں ائمہ اطہار کی کچھ علماء اور ائمہ کے کچھ ایسے واقعات کی میں نے کوٹ کیا۔ تو پھر وہ میں نے دیکھا بعض سنی حضرات ان کو لے کر کے ائمہ کے متعلق بد زبانی اور وہی گندگی اپنے اندر جو چھپا ہوا نسبیت ہے اس کو بیر لاتی ہیں، تو وہ میں نہیں چاہتا، اس لیے میں کبھی بھی اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ ائمہ کے متعلق ائمہ اہل بیت جو 25 ائمہ اہل بیت ہیں جو جنگی کرتے رہے ہیں خلافت کے لیے اور اعلان امامت کرتے رہے ہیں، اور امام جعفر کے مقابلے میں امام موسیٰ کاظم اور امام محمد بن جعفر کے مقابلے میں، امام زین العابدین کے مقابلے میں، تو وہ سارے کے سارے مطلب کہ ان کے اوپر فتوے آتے ہیں اور ان کی ساری باتیں میں نکال کے بیر رکھوں تو پھر آل بیت کو بھی جو ہے ان کی بھی ساری وہ کمزوریاں سامنے آ جائیں گی، وہ جو بطور بتقاضۂ بشریت ان میں اختلاف تھے، تو بتقاضۂ بشریت آل بیت میں بھی اختلاف تھے، صحابہ کرام میں بھی تھے۔ ہمیں یہ ہرگز، میں آپ کو یہاں پر ایک روایت اور پڑھ سناتا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے موسیٰ کاظم سے اس آیت کی ماں نے پوچھی جنہوں نے بدکاری کی، تو انہوں نے ہم نے اپنے آبا کو اسی پر پایا، خدا نے ان کو اس کا حکم دیا اور اللہ رسول ان سے کہو کہ اللہ بدکاریوں کا حکم نہیں دیتا، کہ تم اللہ کے متعلق وہ کہتے ہو کہ جو تم نہیں جانتے۔ تو حضرت نے فرمایا کیا تم نے کسی کو یہ گمان کرتے سنا ہے کہ اللہ نے زنا، شراب، خوری یا اس قسم کے دیگر محرکات کا حکم دیا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تو فرمایا پھر یہ فحاشہ کیا ہے جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ اور اس کا ولی بہتر جانتا ہے۔ تو ان کی ائمہ نے متعلق دعویٰ کیا، اور یہ ان ائمہ جور سے متعلق ہے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ خدا نے ان کو ایک قوم کا امام بنایا ہے، خدا نے ان کی تردید کی ہے اور بتایا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، اور ان کا نام فحاشہ ہے۔ جنہوں نے بھی اہل بیت کے اندر دعویٰ امامت کیے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ان کے بارے میں جانتا ہے، وہ فحاشہ ہے۔ کیا ہے؟ تو یعنی میں اب سارا تو نہیں پڑھ سکتا، جس نے عبادت کی اس کی عبادت قبول ہی نہیں ہے، جو امام کو امام نہیں مانتا۔ جو امام کے بغیر مر گیا، مخصوص میں وہ مر گیا، تو کیا ہوا؟ اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ وہ ہدایت کے بغیر مرا۔
امام عبداللہ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حالت میں مر گیا اس کو بھی امام نہ تھا تو کفر کی حالت میں مرا. اہل سنت کی ہاں یہ روایت موجود ہے. تو اب اس امام سے مراد یہ کہتے ہیں کون سے امام؟ جو 12 امام ہیں پوری امت میں ہے جی پوری امت میں 12 امام. اہل بیت کو جس نے پہچانا اور جس کا انکار کیا. اچھا اب یہ روایت باب نمبر ہم 86 میں کچھ پڑھ کے آئے تھے. اب باب نمبر ہم ادھر ہے. راوی کہتا ہے کہ امام رضا نے فرمایا علی بن عبداللہ بن حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب جو بڑے زاہد و مقدس تھے ان کی بیوی اور اولاد اہل جنت میں سے ہیں. ٹھیک ہے. جس نے اولاد علی اور فاطمہ کی معرفت حاصل کی وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں یہاں تو اولاد فاطمہ کی علی اور فاطمہ کی معرفت حاصل کرنے کا حکم ہے جبکہ اوپر ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جو علی اور فاطمہ کی اولاد میں امامت 12 ائمہ کے علاوہ امامت کا اعلان کرتے رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے والے ہیں. دوستو یہ ہم نے مختصر سا مطالعہ کیا کتاب الحجت اصول من الکافی کا. تو اس کا جو ہے آج ہماری یہ گفتگو یہاں تک تھی. انشاءاللہ پھر جو ہے اگلی ایپیسوڈ میں ہم پوری وضاحت سے بات کریں گے ان ائمہ کی جو کن کن ائمہ اعلیٰ طہار نے جو 25 ائمہ طہار ہیں ان 12 کے علاوہ جو نے امامت کا دعویٰ کیا وہ اگلی انشاءاللہ ایپیسوڈ میں گفتگو ہوگی. السلام علیکم.